چلے بس سر کریں کیا ٹائم ہے ہوں تو خبر بھی کوئی نہیں یار ادھا گھنٹہ نکل گیا یہ بیچارے تو سارے کور کرتے ہیں آگے چلانے والے کام میں نہیں چلتے یہ تو کرتے ہیں یہ تو بڑی محنت کرتے ہیں دھوپ میں کھڑے ہو کے کرتے ہیں نہیں بیچارے پورا دن کھڑے ہوتے ہیں کل بچیاں کم ہی آئی 35 تھی کافی آہستہ آہستہ بڑھے گا نا اس طرح تو سر کیوں جی سر کیوں الرحمن الرحیم آج الیکشن کمیشن میں مدعا الاحان یعنی جو ڈیفیکٹر منحرف اراکین ہیں ایم پی ایس پنجاب کے ان کے وکلاء کے دلائل تھے جواب الجواب کی شکل میں اور آج جو دلائل کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے جو آئین کی خلاف ورزی کی ہے اس کو ایڈمٹ کیا ہے اس کو ڈینائی نہیں کیا ہے اور وہ یہ خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ آئین کو توڑنے کے بعد ان کے اوپر جو اس کے نتائج ہوں گے وہ نتائج ان کے اوپر نہیں لگ سکتے ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد پہ آج ہم نے ان کو وہ ایویڈنس دیا ہے جس میں پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگز ان کے منٹس اور جو ڈائریکشنز ان کو ڈاک کے ذریعے دی گئی ہیں اور پھر جو شو کاز نوٹسز ان تک پہنچے ہیں ان کا تمام جو ایک ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے اس کے بدلے میں صرف ایک ہی بات ہے کہ میں نہیں مانتا یا میں نہ مانوں تو انشاءاللہ کل صبح تک یہ کیس گیا ہے اور کل یہ کنکلوڈ ہو جائے گا کل ہم جو ان کے دلائل ہیں ان کو ون بائی ون دوبارہ رد کریں گے جو کہ ہم اپنے جواب میں آلریڈی کر چکے ہیں اور انشاءاللہ ایک نئی تاریخ رقم ہوگی اور پنجاب کے ایم پی ایس اور پنجاب کی حکومت جو ہے وہ فارغ ہو جائے گی جو سی ایم کا الیکشن جس طریقے سے وہاں پہ کرایا گیا ہے وہ بھی انشاءاللہ جو ہے آئی سی لاہور ہائی کورٹ کے سامنے ہے ہمیں توقع ہے کہ آئین اور قانون کو ملحوظ رکھ کے ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے اس کا بھی فیصلہ کیا جائے گا کل الیکشن کمیشن میں جو ہے اس کیس کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ کل قوم کو ایک خوشخبری ملے گی مجھے بڑی توقع ہے کہ جس طرح کا یہ مضبوط کیس ہے جس میں ایک یکم اپریل سے لے کے 16 اپریل اور پھر ڈیکلریشن تک 18 اپریل تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے کہتے ہیں مسنگ لنک ان دا چین جو چین آف ایونٹس ہے وہ کمپلیٹ ہے کسی قسم کا کوئی اس میں جھول نہیں ہے جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں اور آج تمام حربے استعمال کیے گئے ہیں تکنیکی بنیادوں پہ خود کو چھپانے کے لیکن ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر بھی کیس بہت مضبوط ہے فیکچول بنیادوں پہ تو یہ پاکستان کے ہر ایک شخص کے نوٹس میں ہے کہ کس طرح سے آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں کس طرح سے فلور کراسنگ کی گئی کس طرح سے جو ہے ضمیر بیچے گئے کس طرح سے جو ہے دوسری پارٹی کے اراکین کو جو توڑا گیا اور آئین کو جس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ قتل کیا گیا پنجاب میں نیشنل اسمبلی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی تو کل جو ہے انشاءاللہ مجھے توقع ہے کہ یہ تمام جو ڈیفیکٹرز ہیں منحرفین ہیں یہ اپنی قسمت کو اپنے انجام کو پہنچیں گے اور آئین اور قانون کے مطابق ایک فیصلہ آئے گا جس سے آئین جمہوریت قانون اور ادارے مضبوط ہوں گے میری اداروں سے بھی یہ توقع ہے انشاءاللہ اور ہم جو ہیں ہماری ٹیم عامر سعید رانا صاحب ہیں ملکہ بخاری ہیں علی بخاری صاحب ہیں اور علی ظفر صاحب لیڈ کر رہے ہیں ان کے علاوہ جو باقی بھی ہمارے دوست ہیں پیر صفدر صاحب ہیں عاقب صاحب ہیں اور تنویر صاحب ہیں سارے دوست اور آپ میڈیا کے دوستوں کا بہت شکریہ آپ اس گرمی میں ہماری جو ہے کورنگ بھی کرتے ہیں اور کوریج سے پوری عوام کو ایک یہ جو بہت ہی امپورٹنٹ جو کیس ہے جس کی طرف تمام دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کو دیکھ رہی ہے کہ آئین کو وائلیٹ کرنے کے لیے کرنے والوں کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے وہ آپ عوام تک پہنچاتے ہیں میں آپ سب کا بہت مشکور تھینک یو ویری مچ ملک بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس کیمرے کی آنکھ نے جو آج ہماری پریس کانفرنس کو کور کر رہا ہے اس کیمرے کی آنکھ نے منحرف اراکین کی جو آئین شکنی ہے اس کو الیکشن کمیشن کے نمائندوں کو الیکشن کمیشن کے محترم ممبران کو پاکستان کی عوام کو پاکستان کے ہر وکیل کو منحرف اراکین کے وکیل کو اور الیکشن کمیشن میں بیٹھے ہر فرد کو دکھایا ہے کہ سابق ایم پی ایز نے
کیسے آئین شکنی کی ہے، دکھایا ہے کہ سابق ایم پی ایز نے پارٹی چیئرمین اور پارلیمانی پارٹی کی ہدایت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کیسے ایک ایسے آدمی کے لیے اپنے ووٹ کو کاسٹ کیا ہے، ایک ایسے آدمی کو اپنا ووٹ ڈالا ہے جس کی پارٹی سے 23 سال پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور ہر ممبر کا اختلاف رہا ہے، 23 سال جس پارٹی کے خلاف عمران خان نے جدوجہد کی، جس کی کرپشن کو عیاں کرنے کے لیے، جس کی اقربات پروری کو عیاں کرنے کے لیے، جس کی آئین شکنی کو عیاں کرنے کے لیے، جس کی منی لانڈرنگ کو عیاں کرنے کے لیے عمران خان نے 23 سال جدوجہد کی، پاکستان تحریک انصاف کے سابق ایم پی ایز نے اس آدمی کے پارٹی کے ممبر کو ووٹ ڈالا، حمزہ شہباز کو ووٹ کاسٹ کیا۔ آج ہمیں بہت ہی حیرانگی ہوئی کہ منحرف اراکین، جن کو عام زبان میں لوٹا کہا جاتا ہے، پاکستان کی عوام آئین شکن بھی کہتے ہیں، پاکستان کی عوام بے وفا بھی کہتے ہیں، پاکستان کی عوام پارٹی کے ساتھ غداری کے بھی مرتکب کہتے ہیں۔ ان کے وکلاء نے بڑے مدلل دلائل پیش کیے، کہتے ہیں کہ آئین شکنی تو ہوئی ہے، ہم نے آرٹیکل 63A کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن دراصل آئین شکنی کے لیے آپ نے ہمیں مرتکب کرنا ہے تو آپ کو ایک بہترین آئینی طریقہ فالو کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے دراصل ہمیں نوٹسز نہیں بھیجے، آپ نے ہمیں پارلیمانی پارٹی کی ہدایت واضح طور پر نہیں دی، آپ نے ہمیں وہ موقع نہیں دیا کہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ ہم پارٹی کے ساتھ کتنے منسلک ہیں۔ پاکستان کی عوام کے سامنے اب یہ جھوٹ عیاں ہے، آپ تکنیکی بنیادوں کے پیچھے چھپ کر اپنے کیس کو مضبوط نہیں کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی عوام نے دیکھا ہے کہ عمران خان نے، سابق وزیر اعظم نے اور مستقبل کے وزیر اعظم نے کیسے بارہا آپ کو ٹویٹر کے ذریعے، پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کے ذریعے اور ریٹن ہدایت کے ذریعے بتایا تھا کہ آپ نے پرویز الہی کے لیے اپنے ووٹ کو کاسٹ کرنا ہے۔ جب آپ نے حمزہ شہباز کے لیے ووٹ کو کاسٹ کیا، جس دن آپ نے گنڈا گردی کے اندر شامل ہوئے، جس دن آپ نے پنجاب اسمبلی میں آئین شکنی کی، اسی دن آپ پارٹی کے لیے اور پاکستان کے آئین کے لیے آپ منحرف ہو گئے تھے۔ ہماری الیکشن کمیشن آف پاکستان سے توقع ہے کہ جو چیزیں عوام الناس کے سامنے آئی ہیں وہ الیکشن کمیشن کے ممبران نے بھی دیکھی ہیں، دیکھا ہے کہ کس طرح پارٹی کے سابق ایم پی ایز نے پریس کانفرنسز کی، پارٹی کے سابق ایم پی ایز نے فلیٹیز ہوٹل کے اندر حمزہ شہباز کو، ایک لاڈلے بچے کو فلیٹیز ہوٹل کا سی ایم پنجاب بنایا، دیکھا ہے کہ کیسے جہانگیر ترین علیم خان گروپ کے ممبران نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم عمران خان کے ساتھ منسلک نہیں ہیں، ہمارا اپنا ایک دھڑا ہے، ہم اس دھڑے کے مطابق اپنی جو کارروائی ہے اس کو آگے بڑھائیں گے۔ ان سب شواہد کی موجودگی میں، ان سب دلائل کی موجودگی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر یہ آئینی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ پاکستان کی عوام کے کیس کو، پاکستان تحریک انصاف کے کیس کو نہیں، آئین شکنی کا کیس پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا کیس ہے، اس کیس کے اندر انصاف کرے۔ اور آئین شکنی ہونے کے بعد اب کچھ باقی رہ نہیں گیا، اور کل ہی اس کا فیصلہ دے کر اس بات کو قائم کر دیں کہ آئینی ادارہ پاکستان کی عوام کے آئینی حقوق کا تحفظ کرتا ہے، آئینی ادارہ شفافیت سے اپنی چیزوں کو آگے بڑھاتا ہے، آئینی ادارہ جانبدار نہیں ہے، آئینی ادارہ واضح طور پر چیزیں دیکھ کر اپنا فیصلہ دیتا ہے۔ تو ہماری یہ توقع ہے کل دوبارہ آ کر دلائل پیش کریں گے، اور انشاءاللہ ہم پاکستان کی عوام کے سامنے، اپنے ممبران کے سامنے اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے سامنے انشاءاللہ کل سرخرو ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ بیٹھو گاڑی میں۔